اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سمیہ عیسیٰ اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے سائنٹیفک میراکل آف قرآن، یعنی قرآن کے چمتکار سائنس کی روشنی میں۔ دوستو، انسان زمین پر قدم رکھتے ہی قدرت کو سمجھنے، اس کی بناوٹ کو جاننے کی تلاش میں لگ گیا، اور انسان نے کائنات میں ایسی نشانیاں دیکھی جس نے انسانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس دنیا میں انسان کی شروعات کیسے ہوئی؟ آج کے اس ویڈیو میں دوستو ہم قرآن کے ایسے معجزات ثابت کریں گے جسے قرآن نے خود ثابت کیا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف، اور ہمارا پہلا پوائنٹ ہے اوریجن آف لائف، یعنی زندگی کی شروعات۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پانی ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسی موضوع میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، یعنی ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی تو کیا وہ ایمان نہ لائیں گے؟ آج ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ زمین پر رہنے والی مخلوقات کے سیلز پانی سے بنے ہوئے ہیں۔ دوستو، اگر کسی بھی انسان کے سیلز کے بارے میں اسٹڈی کیا جائے تو وہ 70% پانی سے بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی تصدیق مائکروسکوپ کے آوشکار کے بعد ہی ہو پائی ہے، جس کا آوشکار 12ویں صدی میں ہوا، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ زندگی کی شروعات کیسے ہوئی۔ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے آئرن، یعنی لوہا۔ لوہا زمین پر مختلف صورتوں میں پایا جاتا ہے، مگر یہ زمین کی دھاتو نہیں ہے، بلکہ یہ آسمان سے یہاں آیا ہے۔ یہ اپنے آپ میں چونکا دینے والی بات ہے، مگر یہ حقیقت ہے۔ سائنس نے یہ کھوج نکالا ہے کہ اربوں سال پہلے کچھ ستارے دھماکے کے ساتھ پھٹے، اور یہ بڑے بڑے پتھروں کے ذریعے یہ لوہا ہماری زمین پر آیا، جس کا ذکر ہمیں قرآن میں 1400 سال پہلے سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، یعنی ہم نے لوہے کو زبردست طاقت دے کے اتارا تاکہ انسان اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے اسکائز پروٹیکشن، یعنی آسمان ہماری حفاظت کرتا ہے۔ آسمان ہماری حفاظت کرتا ہے زمین کو سورج کی الٹرا وائلٹ کرنوں سے بچانے کے لیے۔ آسمان ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آسمان نہیں ہوتا تو سورج کی ریڈیشن زندگی کو زمین پر جلا کر ختم کر چکی ہوتی۔ آسمان زمین کی چاروں طرف لپٹے ہوئے کمبل کی طرح ہے جو زمین کو جما دینے والی ٹھنڈ سے بچائے رکھتا ہے۔ آسمان کے اوپر کا تاپمان -270 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، یعنی یہ ٹھنڈ زمین پر زندگی کو جما کر ختم کر دینے کے لیے کافی ہے۔ آسمان ہمیں سورج کی الٹرا وائلٹ کرنیں اور شدید جما دینے والی ٹھنڈ دونوں سے ہی محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ آسمان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهِ مُعْرِضُونَ، یعنی ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے ماؤنٹین، یعنی پہاڑ۔ قرآن ہمارا دھیان پہاڑوں کی طرف ایک بہت خاص پہلو کی طرف کھینچتا ہے۔ قرآن کی سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، یعنی ہم نے زمین کو آرام کرنے والی جگہ نہیں بنایا اور پہاڑوں کو زمین کا کھوٹا۔ قرآن کا مفہوم ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین کے بہت اندر تک گڑی ہوئی ہیں۔ اس کی تصدیق آج کے دور میں یوں ہوتی ہے کہ پہاڑ دراصل ایک کھوٹے کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ جتنا زمین کے اوپر ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ زمین کے نیچے ہوتے ہیں، جس کی ایک مثال ماؤنٹ ایوریسٹ، جو دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے، جس کے زمین کے اوپر کی اونچائی 9 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کے زمین کے اندر کی گہرائی 125 کلومیٹر کے قریب ہے، اور اس کا پتہ 20ویں صدی کی شروعات میں پلیٹ ٹیکٹونک تھیوری کے بعد ہی ممکن ہو پایا ہے۔ ہمارا 5واں پوائنٹ ہے ایکسپینڈنگ دا یونیورس،
یعنی کائنات کا پھیلنا۔ آج سے 1400 سال پہلے جب فلکیات یعنی ایسٹرولوجی کا علم موجود نہیں تھا، جب ٹیلیسکوپ کا آوشکار نہیں ہوا تھا، اس وقت قرآن اس کائنات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، یعنی آسمان کو ہم نے اپنے قدرت سے بنایا اور ہم اسے پھیلاتے جا رہے ہیں۔ اور اس کی تصدیق 20ویں صدی کے عظیم سائنسداں اسٹیفن ہاکنز اپنی کتاب A Brief History of Time میں لکھتے ہیں کہ یہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی کھوج ہے کہ یہ کائنات وقت کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں ٹیلیسکوپ کے آوشکار سے 1400 سال پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ہمارا چھٹا پوائنٹ ہے سنس آربٹ یعنی سورج کا گھومنا۔ پہلے سائنسداں یہ سمجھتے تھے کہ سورج ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، سورج کوئی گردش نہیں کرتا۔ 1512 میں ایک سائنٹسٹ نیکولس کوپرنیکس نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا، زمین کے چاند ستارے گول چکر نہیں لگا رہے بلکہ سورج کے چاروں اور باقی سیارے چکر لگا رہے ہیں اور سورج اپنی جگہ پر ہی ٹھہرا ہوا ہے۔ ایک زمانے تک سائنسدانوں کا یہ ماننا تھا کہ پھر سن 1602 میں ایک جرمن سائنسداں یوہانس کیپلر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ صرف سیارے سورج کے گول نہیں گھوم رہے بلکہ زمین، چاند، سیارے سورج کے گول گھومنے کے علاوہ اپنی ککش میں گردش کر رہے ہیں۔ باقی سیاروں کی طرح سورج کو اپنی اکس پر ایک چکر لگانے میں 25 دن لگ جاتے ہیں۔ قرآن میں اس بات کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اس کے معنی ہے کہ وہی ہے جو رات دن سورج اور چاند کو پیدا کیا اور سب ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں۔ ایک زمانے تک اس دعوے کو غلط سمجھا جا رہا تھا، لیکن آج کی ماڈرن سائنس اس دعوے کو بالکل سچ مانتی ہے۔ ہمارا 7واں پوائنٹ ہے دا اوشن یعنی سمندر۔ قرآن کی سورہ نور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جیسے کسی گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جس کو اوپر سے ایک لہر نے ڈھانپ لیا ہو، لہر پر ایک اور لہر ہو اور پھر اس دوسری لہر پر بادل ہو، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں اور ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا ہے۔ جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے اسے اپنے ہاتھ دکھائی دیتے معلوم نہ ہو، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے لہریں سمندر کے اوپری سطح پر چلتی ہیں، جبکہ سائنس یہ مان چکی ہے کہ لہریں سمندر کے اوپری سطح پر ہی نہیں بلکہ نیچے بھی ہوتی ہیں۔ یہ لہریں انسان کو عام آنکھ سے نہیں دکھائی دے سکتی، ان کو خاص مشینوں کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ قرآن میں سمندر کے اوپر چلنے والی لہریں اور اس کے اوپر بادلوں کا ذکر ہوا ہے۔ قرآن کی یہ بات صرف اس لیے قابل تعریف کی بات نہیں ہے کہ یہ سمندر کے اندرونی لہروں کے بارے میں ذکر کرتا ہے، بلکہ قابل تعریف اس لیے بھی ہے کہ سمندر کے گہرے اندھیروں کے بارے میں بھی ذکر کرتا ہے۔ آج کے دور میں انسان زیادہ سے زیادہ بنا آکسیجن یوز کیے 70 میٹر تک کی گہرائی تک جا سکتا ہے۔ یہاں پر کچھ روشنی ضرور معلوم ہوتی ہے، مگر ہم بات کرتے ہیں 1000 میٹر گہرائی کی تو وہاں بالکل اندھیرا ہے۔ ہمارا 8واں پوائنٹ ہے لائنگ اینڈ موومنٹ یعنی جھوٹ بولنا اور ہماری دماغ کی حرکت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آیت کو ابو جہل کے اوپر اتارا گیا، کیونکہ ابو جہل بار بار جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ العلق میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ نَاصِیَةٍ کَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، یعنی اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ اس آیت میں دماغ کے سامنے والے حصے کو جھوٹی اور خطا کار قرار دیا گیا ہے۔ یہ آیت 2 وجہ سے بڑی خاص ہے۔ پہلی کہ ہمارے دماغ کے سامنے والا حصہ ہی ہماری سوچی سمجھی حرکتوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، جسے فرنٹل لوب کے نام سے جانا جاتا ہے۔
दूसरा ये कि फ्रंटल लोब की झूठ बोलने वाले काम को कंट्रोल करता है। आज के दौर में की गई रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि दिमाग के सामने वाला हिस्सा ही हमारी हरकतों और झूठ बोलने का जिम्मेदार होता है, जो आज साइंस के एडवांस होने पर ही हमें मालूम हुए हैं, जबकि कुरान इस तरफ इशारे 1400 साल पहले ही कर चुका है। हमारा नवा पॉइंट है पेन रिसेप्टर्स, यानी इंसान को दर्द का महसूस होना। काफी अरसे तक लोग यही समझते रहे कि दर्द को महसूस करने वाले सेल्स हमारे दिमाग में होते हैं। बाद में रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि दर्द को महसूस करने वाले पेन रिसेप्टर सेल्स हमारी खाल में ही होते हैं और उनके बिना हम दर्द को महसूस नहीं कर सकते। इसका जिक्र कुरान में सूरह निसा में अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह फरमाया है कि इन्नल लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफा नुस्लीहिम नारन कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदा गैरहा लियज़ूकुल अज़ाबा इन्नल्लाहा काना अज़ीज़न हकीमा। यानी बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों से इनकार किया, हम उसे आग में झुलसाएंगे और जब उनकी खाल जल जाएगी तो हम उसके बदले हम उनको दूसरी खाल देंगे ताकि वो दर्द को लगातार महसूस कर सकें। बेशक अल्लाह बहुत हिकमत वाला है। कुरान में इसका जिक्र 1400 साल पहले मिलता है कि दर्द को महसूस करने वाले सेल्स हमारी खाल में ही होते हैं, ना कि दिमाग में। इसकी खोज अब आकर 20वीं सदी में हो पाई है। हमारा आखिरी पॉइंट है द बिग बैंग थ्योरी, हमारी दुनिया कैसे वजूद में आई। आज से 80 से 90 साल पहले सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये दुनिया कैसे वजूद में आई। फिर अचानक 1931 में एक साइंसदान जोश लेमेट्रिक ने कहा कि ये यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट यानी सिर्फ एक गोला था। फिर एक बड़ा धमाका हुआ जिससे ये चांद, सूरज, सितारे और हमारी ये दुनिया और सारी कहकशाएं वजूद में आई, जिसे साइंस की जुबान में कहा गया द बिग बैंग यानी बड़ा धमाका। मगर कुरान में इसका जिक्र आज से 1400 साल पहले ही मिलता है। अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्ज़ा कानता रतकन फफतहनाहुमा वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्यिन अफला युमिनून। यानी इनकार करने वाले क्या ये नहीं जानते कि ये ज़मीन और आसमान मिले हुए थे और हमने इसे जुदा किया। और इस तहकीक को साइंस की एक बड़ी खोज माना जाता है। याद रहे दोस्तों, कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है, बल्कि ये निशानियों की किताब है जो हमें इस कायनात में गौर व फिक्र करने की दावत देती है।